احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک چھوٹا سا طالب علم حکیم محمد عاصم خاکی۔ میرے معزز سامعین کرام، میرا آج کا موضوع بھی وہی مزاج کے حوالے سے رہے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، اگر ہم نے مزاج کو بخوبی سمجھا تو یقین جانیے اس وقت دنیا کے جتنے بھی طبی علوم ہیں اس میں اور پرانے طب فطرت میں یا طب یونانی میں جو فرق ہے وہ بڑا فرق صرف مزاج کا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اگر آپ نے مزاج کو بخوبی سمجھ لیا تو آپ کے لیے تمام چیزیں یعنی کہ طب کو سمجھنا آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا، مرغوب بھی ہو جائے گا، یعنی دلچسپ ہو جائے گا۔ یہ سبجیکٹ یقیناً آپ کے لیے ایک نہایت ہی انٹرسٹیکل سبجیکٹ بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ طب کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کے لیے انٹرسٹیکل ہو یعنی دلچسپ ہو تو یقیناً آپ کو سب سے پہلے مزاج کے اوپر بہت زیادہ فوکس دینا پڑے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، مزاج کے بارے میں ہم نے پڑھا، دوبارہ ہم اسی کی طرف آتے ہیں تاکہ ایک اور مثال سے ہم اس کو سمجھیں۔ میرے معزز سامعین کرام، مزاج کا مطلب کیا ہے کہ ملنا۔ جب اس ایک ارکان کے چھوٹے چھوٹے ذرات آپس میں ملتے ہیں تو ان کا یہ ملنا مزاج کہلاتا ہے۔ اس مزاج کے ملنے کے دوران جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے آپس میں کسر و انکسار اور فعل و انفعال ہوا کرتا ہے۔ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فعل اور انفعال کے ایک چیز جب غالب تھی اس وقت اگلے کو نہیں توڑ سکی تو پھر جب مغلوب ہوئی تو اگلے کو کیسے توڑے گی؟ یقیناً یہ محال ہے۔ اس قسم کے مزید دیگر بھی فلسفی اعتراضات یہاں پر ہو سکتے ہیں، لیکن ان اعتراضات کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، ان اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم مبتدئین طلباء کو آسان فہم سمجھانے کے لیے مزاج کے حوالے سے اتنا بتا دے کہ جب یہ ارکان، ان کائنات کی جو اولین اکائی ہے ارکان، آگ، ہوا، پانی، مٹی، جب یہ آپس میں مختلف ریشوز، مختلف کمیت، مختلف کیفیت اور مختلف ٹیمپرمنٹ میں آپس میں ملتے ہیں تو ان کا یہ ملنا، ان کے اندر جو ایکشن ریئیکشن ہوا کرتا ہے، آخر میں جو ایک قسم کی کمیت اور کیفیت غالب آتی ہے وہ مزاج کہلاتی ہے۔ یہ مزاج کی اصطلاح طب میں اس چیز کے لیے بولی جاتی ہے۔ اس کو اگر آپ نے مزید سمجھنا ہو تو میرے معزز سامعین کرام، ایک پرفیوم والا ہوا کرتا ہے، کئی سارے پرفیوموں میں سے ایک دو کو آپس میں ملاتا ہے، ان کے کمبینیشن بناتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اسمیل دیکھتا ہے کہ کن چیزوں کو ملانے سے ایک اچھے پرفیوم کی ایجاد ہو سکتی ہے۔ وہ لامحالہ یقیناً بیشتر یعنی بہت دفعہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ چند ایک کے ملانے سے ایک نئی ایسی خوشبو ایجاد ہو جاتی ہے جو اگلے کے لیے سمجھو کہ کیمیا سے کم نہیں ہوا کرتی۔ بہینی ہی اسی طرح یہ کائنات کی جتنی بھی ارکان ہے، اولین اکائیاں ہیں، جب آپس میں ملتی ہے تو مختلف ریشو سے ملتی ہے، مختلف ریشو سے ملنے کی وجہ سے قدرت نے، واللہ عالم بالصواب، لیکن قدرت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ جب آپس میں اس طریقے سے آتی تو ہر چیز کی شکل، صورت، نوعیت اور اس کے افعال و خواص اور اس کے عادات و اطوار اور اس کے طبیعت اور اس کے طبائع، یقیناً اس کا اسٹرکچر، اس کا بیس اور اس کا فنکشن یہ دوسرے سے لامحالہ بالکل مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس کے اختلاف کی وجہ یہی وجہ ہے کہ ہم علاج معالجے میں کسی ایک مفرد دوا پر انحصار نہیں کر سکتے، ہمیں مختلف ادویات کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص اثر فنکشن رکھا ہوا ہے جو کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا بعینہ ہی بدل نہیں ہو سکتا، لیکن صرف چند چیزوں میں مقاربت کی وجہ سے یعنی مقارنہ بنسبت دوسری چیزوں کے وہ چیز اس مزاج کے قریب ہوا کرتی ہے۔ مثلا ایک ہی مزاج میں ہلکی دوا بھی ہوا کرتی ہے، معتدل ہوا کرتی ہے، پھر ہلکی دوا، پھر دوسرے درجے کی، پھر تیسرے درجے کی، پھر چوتھے درجے کی سمی دوا اور پھر مطلق پوائزن بھی ہوا کرتا ہے جس کا استعمال لامحالہ جائز نہیں ہوا کرتا۔ تو میرے معزز بھائیو دوستو، سب سے پہلے ہم نے جتنی بھی ہمارے اطباء کرام ہیں، میرے آپ سے گزارش ہے کہ تعصب کو بالاتاک رکھتے ہوئے، تعصب کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم تعصب کو نظر انداز کر دیں اور نہایت ہی پرخلوص انداز میں آپس میں مل کر دوبارہ ایک نئے طریقے میں آپس میں متفق ہو کر اور طب کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اندر یہ مجربات کی بھوک ختم ہو اور ہم پرانے طب کے جو قیمتی قوانین ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر دوبارہ ایسے اس رسپیکٹیبل درجے پر ہمارا ایک مقام ہو
جیسے سابقہ دور میں ہوا کرتا تھا۔ میرے معزز اتباع کرام، یقیناً جو دیگر ممالک کے اتباع تھے وہ طب عربی مسلمان اتباع کی طرح وہ لباس پہنا کرتے تھے، زیب تن بناتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمیں بھی لوگ مقبول، یعنی ہمیں بھی دنیا میں معاشرے میں مقبولیت حاصل ہو۔ آج یعنی ان کو ماڈل بناتے تھے۔ آج ہمارا کیا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حکیم کہلانے میں کتراتے ہیں، طب یونانی کا طبیب کہلانے میں کتراتے ہیں، ڈاکٹر لکھنے کا بڑا ہمیں شوق ہوا کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 3 پیس سوٹ، وائٹ کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، یہ ضرورتیں ہیں، لیکن ہم کثر نفسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کثر نفسی سے ہم کس طرح نکلیں گے؟ جب ہم وہ قوانین جس پر وہ علاج کرتے تھے پرانے اتباع، جب ہم اس کو یقیناً نہایت ہی شوق اور ذوق کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب ہم وہ سمجھ پائیں گے تو یقیناً معاشرے کو ہماری ضرورت ہے۔ جب ہم اچھے طبیب ہوں گے تو معاشرہ دن بدن بیماریوں کی طرف، یعنی بیماریاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، معاشرہ دن بدن بیماریوں میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس وقت معاشرے کو ہمدرد کی ضرورت ہے۔ ہم اس معاشرے کی ہم اپنے گرد و نواح کے ماحول میں ان لوگوں کے ہمدرد تبھی بن سکتے ہیں جب ہمارے پاس حالت مرض کو حالت صحت کی طرف لوٹانے کے آسان راز اور طریقہ کار ہمیں معلوم ہوں گے۔ اور وہ معلوم ہونے کے لیے جس طرح سابقہ ہمارے علاقے میں، ہمارے زمانے میں سابقہ دور کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نہایت ہی سمپل چیزوں سے علاج ممکن تھا اور ہو رہا تھا، اور بجائے امراض کا شرح جو فیصد ہے وہ بجائے بڑھنے کے دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن کیوں ہمیں اس بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آئے دن امراض کا شرح فیصد بجائے گھٹنے کے دن بدن منتشر ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے آج کی میڈیکل ماڈرن سائنس کیا نہیں کہتی کہ نیچرل لائف سٹائل کا ترک کر دینا، آرگینک فوڈ کا میسر نہ آنا، طبعی یعنی نیچرل لائف کا میسر نہ آنا، یہ ہمارے امراض کی بڑا سبب اور ریزن ہے۔ میرے معزز بھائیو، اسی کا مطلب ہی فطرت ہے کہ فطرت کا چادر چھوڑ دینا۔ مثلا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اپنے رات کو اڑنا بنایا ہے، یعنی آرام کے لیے، سکون کے لیے، اور دن کو معاش کے لیے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم اس فطرت کے الٹ چلے گئے کہ رات کو ہم نے معاش کے لیے کر دیا اور دن کو آرام کے لیے۔ جب ہم فطرت کے خلاف چلیں گے تو فطرت کی تلوار ایسی تیز دار تلوار ہے، یہ پھر آپ کے رنگ، زمانے، زبان، بدوباش، رین سین، مالدار غریب ہونا، یہ آپ کے کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کرتی، یہ آپ کے گردن کو پھر کیا کر دیتی ہے؟ یہ امراض کا جو تلوار ہے یہ آپ کے گردن پہ پھر چل جاتا ہے، پھر آپ امراض سے لامحالہ نہیں بھاگ سکتے۔ لہذا فطرت کی چادر یہی صحت کی چادر ہے۔ فطرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب چیز اپنی فطرت پر ہو، جب چیز صحت پر ہو۔ آج ہمیں صحت کا پتہ ہی نہیں کہ صحت کا مفہوم کیا ہے۔ صحت کا آسان مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپنی صحت پر ہو وہی صحت اس کے لیے فطرت ہے، جب وہ فطرت سے ہٹ گئی سمجھو کہ یہی اس کے لیے مرض ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، ہر انسان جب خوش باش اپنی فطرت پر ہے یہی اس کے لیے صحت ہے۔ اس کے خیالات، اس کے افکار، اس کا رہن سہن، اس کا گفتگو، اس کے افرازات یعنی بول و براز، اخراج، جو بھی اعمال ہے، اگر یہ ان کی فزیالوجی آرگن کی نارمل ہے تو میرے معزز یہی صحت ہے۔ میڈیکل رپورٹوں کا نام صحت اور مرض نہیں ہے۔ خدا کی قسم آپ کے فنکشن جو باڈی کے ہیں، آرگن فنکشن ہے، اگر یہ بالکل نارمل ہے یہ آپ کے لیے صحت کی بہترین آپ کی رپورٹ ہے کہ آپ بہتر ہو۔ اگر آپ کے سب سے پہلے اپنی نیچر کو سمجھو کہ کون سی میری چیز ڈسٹرب ہے، میرا کون سا فنکشن ڈسٹرب ہے، وہی آپ کو فنکشن کو لوٹا دو واپس اپنے نیچر کی طرف، فطرت کی طرف، صحت کی طرف، تو یہ اپنے صحت کو۔ اور اسی لیے طب کا موضوع کیا ہے کہ طب بات کرتی ہے حالت صحت اور حالت مرض سے، اور غرض و غایت کیا ہے کہ اگر حالت صحت ہے تو اس کی حفاظت کرنا، جس کو ہائیجین کہتے ہیں، جس کو حفظان صحت کے اصول و قوانین کہتے ہیں، اور اگر مرض ہے تو اس کا مداوع کرنا، یعنی مرض یعنی اس کو حالت صحت کی طرف لوٹانا۔ میرے معزز بھائیوں، طبیبوں، میرے گرامی قدر اتباع کرام، اگر آپ کو یقیناً شوق اور ذوق ہے کہ آپ اس دکھی امت کا خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ العزیز
جتنے بھی اسرار اور رموز جو میں نے پرانی کتابوں سے سمجھا ہے، انشاءاللہ العزیز اپنا کلیجہ چاک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کا خادم ہوں، لیکن آپ لوگوں سے میری کیا التجا ہے؟ میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہایت قیمتی سرمایہ، میں اکیلا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ جب ہم ید اللہ علی الجماع، جب آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے، میں آپ کی خدمت کروں گا اور آپ انشاءاللہ دکھی انسانیت کی خدمت کرو گے، تو انشاءاللہ میرے معزز اتباع کرام، انشاءاللہ العزیز ہم سب اس شرف سعادت سے انشاءاللہ بھرپور مستفید ہو سکیں گے کہ نبی کریم کی قیمتی امت، جس کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس امت میں ہمیں شامل کر دے، ہمیں اس امت کی خدمت کا شرف و سعادت حاصل ہوگا۔ اور بےعینی ہی انسان کا نام کیوں انسان رکھا گیا ہے؟ ہم بہتر انسان بن سکیں گے، کیونکہ انسان کا مطلب ہے ایک دوسرے سے مانوس ہونا، ایک دوسرے کے کام آنا۔ اور نبی کریم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ بہترین وہ ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے۔ تو میرے معزز بھائیو دوستو، بہترین ہمارے دین نے اس کو بتایا جو لوگوں کو نفع دے۔ اگر ہم بہترین بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ ہماری زندگی سے اس امت کو، اس انسانیت کو، پوری انسانیت کو، کیونکہ ہم سب انسان ہونے میں آپس میں مشترک ہے، ایک دوسرے کے کام آنے میں۔ یہاں پر کسی مذہب کا کوئی بارڈر نہیں ہے، بلکہ نام ہی ہمارا انسان اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کی خدمت میں، ایک دوسرے کی معاونت میں، ایک دوسرے سے انس میں ہم اگر آپس میں شریک ہوں گے تو ہم انسان کہلانے کے لائق ہے۔ ورنہ تو جتنے بھی اچھے بننے کی کوشش کریں گے، اگر یہی ہم کسی کے کام ہی نہ آ سکے تو پھر ہم کچھ بھی بننے کی کوشش کریں، لیکن افسوس کہ ہم ایک انسان نہیں، اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ تو میں اجازت چاہوں گا